کرتاجنا قسط نمبر 4۔ ارمیندس کا لشکر بری طرح گھر چکا تھا۔ درہ داریون کی تنگ گھاٹیوں میں ان پر یکایک آسمان سے پتھروں کی بارش برس پڑی۔ رومی سپاہ سالار کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس قدر شدید سردی اور بے پناہ برف باری میں کارتھین کا راستہ روک کے بیٹھے ہوں گے۔ وہ برتھاس کے اس طریقہ جنگ کو ازبر کرتے کرتے تھک چکا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کارتھی سالار برتھاس بھی تھک چکا ہے، لیکن یہاں آ کر اسے پتا چلا کہ قرطاجنی سالار بے خبر نہیں تھا اور نہ ہی وہ چوہے بلی کے کھیل سے تھکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ رومی سپاہ سالار کو تمام راستے میں کہیں بھی برتھاس کے گزرنے کی خبر نہ ملی۔ اپنے تئیں وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ برتھاس کو جنوب میں کہیں دور چھوڑ آیا ہے۔ رومی لشکر قرطاجنیوں سے لگ بھگ 3 گنا بڑا تھا، لیکن پھر بھی برتھاس نے جگہ جگہ رومیوں کے دانت کھٹے کیے اور اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ نصف لاکھ سے اوپر رومی سپاہی غضب کی سردی اور برف باری میں تیزی کے ساتھ لقمہ اجل بننے لگے۔ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی لاش گر رہی تھی۔ فر کے انہی گرم لباسوں میں ملبوس تربیت یافتہ رومی سپاہی سب کچھ بھلا کر صرف جان بچانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ جس کا جس طرف منہ آتا وہ اسی طرح بھاگ کھڑا ہوتا۔ کسی سالار کی کوئی پکار سنائی نہ دے رہی تھی۔ خود ارمیندس زخمی تھا۔ ایک باری پتھر نے اس کے ٹخنے کی ہڈی کو چور کر دیا تھا اور وہ گھسٹتا ہوئے قدرتی صاحبان کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، لیکن درد سے زیادہ اس کے چہرے پر مایوسی، دکھ، غم اور بے بسی کے بادل تھے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اپنی فوج کو سنگین برف باری میں بھی درہ داریون تک صحیح سلامت لے آیا تھا۔ اب تو صرف 15 دن کی مسافت پر سمندر تھا جہاں رومی بیڑا تھکی ہوئی رومی سپاہ کو واپس لے جانے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ دراصل روم کی مجلس شورا نے اپنے ملک میں رزم گاہیں ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسلسل منعقد ہونے والے اجلاسوں میں بالآخر یہ طے پایا تھا کہ پورے روم میں کہیں بھی جنگ باقی نہ رہنے دی جائے، قرطاجنیوں کے در اندازی کا جواب در اندازی سے دیا جائے۔ یہ فیصلہ نوجوان ارویس کے اصرار پر کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارمیندس کو واپس بلا لیا گیا، لیکن محاذوں کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ سیدھے راستے سے واپس نہ لوٹ سکتا تھا۔ دراصل برتھاس کی چال بازی نے اسے گمراہ کیا تھا اور وہ برتھاس کے داؤ میں آ گیا۔ برتھاس نے اپنے جاسوسی نظام کے ذریعے ارمیندس کو یہ چکمہ دیا تھا کہ وہ روم واپسی کے تمام راستوں پر موجود ہے، لیکن حقیقت میں وہاں اس کی چند چوکیاں تھیں اور سینکڑوں خیموں پر مشتمل خالی پڑاؤ۔ لے دے کے ارمیندس کے پاس سمندر کا راستہ تھا، لیکن سمندر میں معابرے سے مٹ بھیڑ کا خطرہ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارمیندس نے اپنی فوج کے جہازوں پر سوار کرانے کے لیے خفیہ راستہ اختیار کیا۔ برتھاس کو اس منصوبہ کی خبر مل گئی اور اس نے وقت سے پہلے وادی داریون میں آ کر ڈیرے جما دیے۔ اس نے چھاتا برداروں کی طرح سفر کیا اور بستیوں سے نظر بچاتے ہوئے وادی داریون تک آ پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی برتھاس نے آس پاس کی ساری بستیوں کو لوٹ لیا تھا۔ مرد قیدی اس کے لیے برفانی ریچھ اور 12 سنگوں کو تلاش کر کے لاتے اور قیدی عورتیں لشکر کی باقی خدمات انجام دیتی۔ کوئی بھی ایک ایسا نہ بچا تھا جو رومیوں کو جا کر ان کے مظالم کی داستان سناتا۔ ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ کسی موسلادھار بارش کی طرح بھاری پتھر برسانے کے بعد قرطاجنی نیچے تو آئے اور وہ اندھا دھند رومیوں کو کاٹ رہے تھے۔ اکا دکا رومی سپاہی مزاحمت کر رہے تھے، جبکہ باقی لشکر بے مہار اونٹوں کی طرح تتر بتر ہو گیا تھا۔ دور سفید چٹان پر کھڑا برتھاس اپنے لبوں پر خفیف سے مسکراہٹ سجائے میدان جنگ کا نظارہ کر رہا تھا۔ پیچھے وادی کے چمکیلے پڑاؤ میں حسب معمول غلام اور لونڈیاں دن بھر کے کام کاج میں جٹی ہوئی تھی۔ آج سب کو معلوم تھا کہ رومی لشکر کو شکست ہوگی، اس لیے قرطاجنی خدام لگے ہاتھوں فتح کے جشن کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ سہ پہر تک پڑاؤ میں خبر آ گئی کہ رومی لشکر کاٹ دیا گیا ہے۔ 40,000 رومی سپاہی برف کے سمندر میں درگور ہو گئے۔ باقی چند ہزار جو بچے تھے ان میں کچھ زخمی تھے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ برتھاس نے حکم دیا کہ زخمی رومیوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ زخمی رومی قیدی اس برفانی موسم اس کے لشکر پر بوجھ بنیں گے۔ البتہ اس نے زخمی سالاروں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ مال غنیمت میں قرطاجنی فوج کے ہاتھ بہت کچھ آیا۔ قرطاجنی سپاہی برف میں دبنے سے پہلے لاشوں کے جسموں سے ان کے لباس اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نوچتے پھر رہے تھے۔ تنگ گھاٹی میں جلدی ملجگا اندھیرا چھانے لگا، حالانکہ ابھی شام ہونے میں خاصی دیر باقی تھی۔ برتھاس چاہتا تھا کہ اب واپس پڑاؤ میں لوٹ جائے، لیکن ٹھیک اسی وقت اس کے سامنے کسی زخمی کو لایا گیا۔ جناب، یہ رومی سپاہ سالار ارمیندس ہے۔ برتھاس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ چونک گیا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں ارمیندس پر جم گئی۔ ارمیندس بھی درد کی شدت کے باوجود برتھاس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ تم دھوکے سے جیتتے رہے برتھاس، کبھی مرد میدان کی طرح سامنے نہیں آئے۔ قرطاجنہ ایک عورت کا آباد کردہ شہر ہے، اس لیے یہاں کے سالار بھی عورتوں جیسے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی فتح پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بہت جلد قرطاجنہ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ تم نے میری واپس لوٹتی فوج کو دھوکے سے مارا۔ یہ جنگ نہیں بےہودگی ہے، اور میں تمہارے منہ پر کہتا ہوں تم ایک بےہودہ انسان ہو۔
رومی سپاہ سالار نے نہ صرف اتنا کہا بلکہ باقاعدہ برتھاس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ دراصل برتھاس کو غصہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کر دے، لیکن برتھاس نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ وہ ہمیشہ جیتنے والا ایک دانشمند سالار تھا۔ ارمیندس کی باتوں سے وہ اشتعال میں نہ آیا بلکہ کہکا مار کر ہنس دیا۔ آج تمہیں جنگ کے قوانین یاد آ گئے؟ کیا تمہارے جنگ کے قوانین سمندر پر لاگو نہیں ہوتے؟ یا تم رومی کسی ملک کی بحریہ کا سا برتاؤ کرنے کے بجائے قزاقوں کی طرح ہمارے سوداگروں کے جہازوں کو لوٹ لیتے ہو؟ میں تمہاری زمینوں پر چڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا ارمیندس، ہم تو تمہاری شیطانی طاقت کو کم کرنے آئے تھے۔ یہ جو تم کرتاجنہ کی بات کر رہے ہو تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ کرتاجنہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے، وہ دیویوں کا شہر ہے۔ اگر تمہاری فوج نے کرتاجنہ پر چڑھائی کی غلطی کی تو یاد رکھو وہاں سے تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں لوٹے گا۔ اتنا کہہ کر برتھاس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کا علاج کرو اور اسے رومی بحریہ کے بیڑے تک پہنچاؤ۔ یہ ویسے بھی اب آئندہ ہمارے سامنے آنے کے قابل نہیں رہا۔ ارمیندس کے دل میں حسرت پوری نہ ہوئی۔ برتھاس نے تیش میں آ کر اس کا قتل نہ کیا، یہاں تک کہ ارمیندس چلا چلا کر کہنے لگا، مجھے قتل کر دو کرتاجنی کتو، اگر تم نے مجھے نہ مارا تو تیری بیوی ریچھ کے ساتھ سوئے گی۔ حرام زادے، تو ناپاک زمین کا ناپاک خون ہے۔ لیکن برتھاس اپنے غصے پر قابو پانا جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ارمیندس کا قتل اس کے لیے انعام ہوگا، جبکہ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ ارمیندس نے اسے مخصوص گالی دی تھی، تیری بیوی ریچھ کے ساتھ سوئے گی۔ کرتاجنیوں کو فوش گالی گلوچ میں یہی گالی سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی، لیکن برتھاس ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارمیندس اور بھی ہذیان بکتا رہا۔ اگر ایک کرتاجنی سالار تلوار کا دستہ مار کر اس کا جبڑا نہ توڑ دیتا۔ برتھاس نے واپس پڑاؤ میں لوٹنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اس نے فرار ہونے والے رومی کا تعاقب کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والی ٹھنڈی رات میں زیادہ تر مفرور خود بخود مر جائیں گے۔ ان کے لیے دور دور تک کوئی پناہ نہیں تھی، اور اگر مفرور رومیوں میں سے چند ایک بچے کھجے دستے بحری بیڑے تک پہنچ بھی جاتے تو اس پر برتھاس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا لانے کا حکم دیا اور سفید چٹان سے نیچے اتر آیا۔ برتھاس کے چہرے پر فاتحانہ غرور کے بجائے اطمینان اور ٹھہراؤ کی کیفیت تھی۔ اس نے مخصوص کرتاجنی چوغا پہن رکھا تھا، موٹی فر کا گرم چوغا اور سر پر مضبوط آہنی خود، جس کے دونوں اطراف میں کسی بالدار جانور کی کھال سے سردی روکنے والے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ برتھاس نے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اگلے لمحے وہ یوں پڑاؤ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے جیسے کوئی مچھیرا آج اپنا کام مکمل کر کے اطمینان سے گھر لوٹ رہا ہو۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ کرتاجنی پڑاؤ کی مشلیں اور الاؤ جل اٹھے۔ خدام اپنے ہاتھوں میں شراب کی چھاگ لے لیے فاتح سپاہیوں کے منتظر تھے۔ رقاصائے، لونڈی اور داسیہ بن ٹھن کر الاؤ کے نزدیک کھڑی واپس لوٹتے سپاہیوں کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ برتھاس کا گھوڑا پڑاؤ میں داخل ہوا تو ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جشن کی تیاریاں مکمل ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ آج وہ اپنے آپ کو زیادہ تھکا ہوا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کی رہائش ابھی تک ایک شاندار غار میں تھی جس میں کئی کمرے بنائے گئے تھے اور جہاں دنیا کی ہر سہولت فراہم کی تھی۔ وہ جگمگ کرتے غار کے دھانے پر پہنچا تو اس کی خاص داشتیں عمدہ لباس پہنے، آنکھوں کے کنارے کجلے کی دھاریں نکالے، ہاتھوں میں مبارکباد کے پھول لیے اس کی منتظر تھی۔ لیکن انہیں دیکھ کر برتھاس کو کوئی خوشی نہ ہوئی بلکہ وہ چونک گیا۔ کلاڈینا ان میں نہیں تھی۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ اپنے گھوڑے سے اترا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اپنے غار میں داخل ہو گیا۔ کلاڈینا کہاں ہے؟ اس نے حسیناؤں کی سرگنا حسینہ سے پوچھا۔ وہ ساری حسیناؤں میں زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ بھی ایک رومی قیدی تھی جس کا نام گمالا تھا۔ برتھاس کے سوال پر گمالا شش و پنج میں پڑ گئی اور پھر اس نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، کلاڈینا کو بخار ہے، وہ کل رات سے بستر میں ہے۔ میں نے تو آج سارا دن اسے دیکھا بھی نہیں۔ مجھے تو اس کی خادمہ نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے خادمہ نے؟ کہاں ہے کلاڈینا کی خادمہ؟ ابھی تو یہیں تھی۔ برتھاس کی داشتاؤں کو ایک ایک خادمہ بھی ملی ہوئی تھی۔ داشتاؤں کی خادمہ معمولی شکل و صورت کی قیدی لڑکیاں تھیں۔ کلاڈینا کی خادمہ کو آوازیں دی جانے لگی، لیکن وہ وہاں ہوتی تو سنتی۔ اچانک برتھاس کو یوں لگا جیسے کلاڈینا فرار ہو گئی۔ اسے کلاڈینا کے اعتماد سے یہی امید تھی۔ اسے رومی حسینہ نے کئی دن پہلے برتھاس کو بتا دیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرے گی۔ برتھاس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ کلاڈینا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور جو ہی باری پردہ ہٹا کر کلاڈینا کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کلاڈینا اپنے بستر پر نہیں تھی اور اس کی جگہ اس کی خادمہ سو رہی تھی۔ پہلی نظر میں اسے کلاڈینا ہی سمجھا تھا اور اس کے دل کو یک گونا اطمینان بھی نصیب ملا، لیکن اگلے لمحے خادمہ کو پہچان کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ خادمہ سو رہی تھی۔ برتھاس نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تو خادمہ کی آنکھیں کھل گئی، لیکن اس کی آنکھوں کو دیکھ کر برتھاس کو کچھ عجیب سا لگا، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خادمہ کی گال پر برتھاس کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔
برتاس کو لگا جیسے خادمہ کی رنگت بھی پیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے نہایت سخت لہجے میں خادمہ سے سوال کیا، کلاڈینا کہاں ہے؟ وہ چلی گئی، میں بھی جا رہی ہوں۔ خادمہ نے اٹک اٹک کر برتاس کو جواب دیا۔ اس کے ساتھ اس کے باچھوں سے سفید جھاگ نکل کر گالوں پر بہنے لگی۔ برتاس سمجھ گیا کہ وہ زہر کھا چکی ہے۔ وہ اپنی جگہ ناچ کر رہ گیا۔ اب وہ کیا کرتا؟ جو لڑکی اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ بھاگ گئی تھی۔ برتاس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مرتے ہوئی خادمہ کو جھنجھوڑا۔ کہاں گئی وہ؟ کس طرف کو گئی؟ اس برفانی موسم میں وہ کیسے سفر کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ لیکن خادمہ کیا بتاتی؟ وہ تو خود آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ برتاس اس کی کھڑی حسینائیں مرتی ہوئی خادمہ کو دیکھ کر سہم گئی۔ برتاس نے کچھ سوچا اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ چند ثانیے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو احکامات جاری کر رہا تھا۔ رات تک برتاس کو کلاڈینا کے فرار کی تفصیلات معلوم ہو چکی تھی۔ وہ ایک تیز رفتار گھوڑے کو لے کر اکیلی ہی فرار ہوئی تھی۔ قرطاجنی پہرے دار غلاموں نے اس کے گھوڑے کی ٹاپوں کا کھوج لگا کر برتاس کو بتا دیا تھا کہ وہ مشرق کی طرف فرار ہوئی۔ تمام رات برتاس کے سپاہی شکاری کتوں کی طرح کلاڈینا کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ اسے کہاں ڈھونڈ سکتے تھے؟ اسے فرار ہوئے 24 گھنٹے ہونے والے تھے اور اتنی دیر میں تو وہ کہاں سے کہاں نکل سکتی تھی، بشرط یہ کہ سخت سردی میں وہ زندہ رہ پاتی۔ یقیناً وہ مر جاتی اگر اس نے سرخ شراب کی چھاگلیں اپنے ساتھ نہ رکھی ہوتی۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ سے فرار ہوئی تھی اور اب تو وہ برتاس کی پہنچ سے بہت دور آ چکی تھی۔ ایک پوری رات اور پورا دن سفر کرنے کے بعد جب غروب آفتاب سے پہلے وہ تھک کر چور ہو گئی تو اس نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ قرطاجنیوں کی پہنچ سے بہت دور آ چکی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی دیوانی خادمہ بطرہ نے اس پر اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ حالانکہ کلاڈینا اس طرح فرار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خادمہ کو سولی پر ٹھونک دیا جائے گا، لیکن بطرہ نے منت سماجت کی انتہا کر دی۔ اس نے کلاڈینا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ پڑاؤ سے نکل بھاگے۔ بطرہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے بعد خودکشی نہیں کرے گی، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ پکڑی بھی نہیں جائے گی۔ لیکن کلاڈینا کا دل کہتا تھا کہ بطرہ نہیں بچ سکے گی۔ ارمیندس کے ساتھ مارکے کا موقع بار بار آنے والا نہیں تھا، چنانچہ کلاڈینا نے نکل بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالات نے اس کا ساتھ دیا اور وہ قرطاجنیوں کی دست برد سے کامیابی کے ساتھ نکل آئی۔ اس نے رومیوں کے ساتھ قرطاجنیوں کی جنگ کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اسے معلوم تھا کہ ارمیندس کے ساتھ لڑائی کے دوران برتاس سمیت ساری فوج مصروف ہوگی۔ اگرچہ برتاس نے اپنے رہائش گاہ اور داسیوں کے لیے ایک حفاظتی دستہ مقرر کیا ہوا تھا، لیکن جنگ کی وجہ سے اس دستے کی تعداد مختصر ہو کر 4 رہ گئی اور ان 4 سپاہیوں کو نشیلا کھانا کھلانا بطرہ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اور اس وقت تکانسی چور رومی حسینہ ایک مختصر پہاڑی غار میں گھوڑا باندھ کر سو رہی تھی۔ لمبے برفیلے سفر کی تھکاوٹ اور کسل مندی نے کلاڈینا کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس پر متصاد وہ راستے پر سردی سے بچنے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے گھونٹ گھونٹ شراب پیتی آئی تھی۔ چنانچہ اب وہ اپنے گرد و نواح سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے سو رہی تھی، کیونکہ گزشتہ روز غروب آفتاب سے پہلے اس نے اپنے لیے مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی تھی، اور جب اسے ایک محفوظ جگہ مل گئی تو اس نے صفائی کرنے کے بعد گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا کھانا نکالا اور دیوانوں کی طرح کھانے لگی۔ راستے پر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے برفیلے سفر کے دوران کچھ کھایا تو اسے نیند ستائے گی۔ کھانا کھاتے ہی اسے نیند نے آ لیا۔ اس نے گرم اونی کمبل میں خود کو لپٹایا اور سو گئی۔ آدھی رات کے بعد اچانک کلاڈینا کا گھوڑا خرخرانے لگا۔ اس نے فضا میں کوئی مانوسی بو سونگ لی تھی۔ وہ خرخراتا اور ساتھ کے ساتھ اپنے کھر زمین پر مارتا، جیسے وہ کلاڈینا کو جگانا چاہتا ہو۔ شاید اس نے کوئی خطرہ سونگ لیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ گھوڑا مسلسل خرخراتا رہا اور زمین پر اپنے ہی پیر اور کھر مارتا رہا، لیکن جب تھکی ہوئی کلاڈینا نے کروٹ بدلی تو اس کا گھوڑا خاموش ہو گیا اور کلاڈینا کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد گھوڑا پھر خرخرایا اور اب کی بار وہ ہنہنانے لگا۔ کلاڈینا بیدار ہو گئی۔ گھوڑا چپ ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو کلاڈینا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، لیکن جب اس کا شعور بیدار ہوا تو وہ فوراً خطرے کو بھاپ گئی۔ خطرہ واقعی موجود تھا۔ دور کہیں کچھ گھوڑوں کے خرخرانے اور ہنہنانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کلاڈینا نے اپنی تلوار کے دستے پر مضبوطی سے ہاتھ جمایا اور کسی چاقو چوبند سپاہی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ برتاس کے ہر کاری اس کے پیچھے پہنچ چکے ہیں۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس مرتبہ ٹکرا جائے گی، لڑ کر اپنی جان دے دے گی، لیکن قرطاجنیوں کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ وہ اپنے چھوٹے سے غار سے نکل آئی۔ اس نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے خود تو کھا پی لیا، لیکن بے زبان جانوروں کو کچھ نہ کھلایا پلایا، تو اس کو بے حد ندامت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ گھوڑا خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس پر متضاد کلاڈینا نے اس کی گردن چوم لی۔ دیکھو پیارے، مجھے معاف کرنا،
میں نے تمہیں چارہ نہیں ڈالا، لیکن تم نے مجھے جگایا، تم بہت اچھے ہو۔ اب کلاڈینا تلوار لیے نزدیکی پتھر پر چڑھ گئی۔ اس نے پتھر پر چڑھ کر شمال کی طرف دیکھا جہاں سے قرطاجنیوں کے آنے کی امید تھی، اور اگلے لمحے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سپاہیوں کا ایک پورا دستہ اسی طرف آ رہا تھا۔ سردی کی شدت میں بھی کلاڈینا کے پسینے چھوٹ گئے۔ آنے والے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ کلاڈینا کی دل کی دھڑکن اس کے بس سے باہر ہونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ برساس کی سپاہی اتنی جلدی اس کا کھوج لگا لیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے عزائم دہرانے لگی۔ میں جان دے دوں گی لیکن قرطاجنیوں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ صورتحال نہایت تشویشناک تھی۔ کلاڈینا کی ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ دیوتاؤں پر سے پہلے ہی اس کا بھروسہ اٹھ چکا تھا، اب اس کو مشکل وقت میں کس کو پکارتی؟ مانس کے دل میں خیال آیا کہ ابھی وقت ہے، بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ تیزی کے ساتھ پتھر سے نیچے اتری۔ اگلے لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی۔ اس کا گھوڑا تو پہلے یہی چاہتا تھا۔ لگامیں ڈھیلی چھوڑنے کی دیر تھی کہ کلاڈینا کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، لیکن آج بدنصیبی اس کا راستہ روکنے پر تل گئی تھی۔ سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، ارے وہ دیکھو، وہ کون تھا؟ کوئی فرار ہو رہا ہے۔ دوسری آواز آئی، ارے ارے پیچھا کرو، برساس کا جاسوس ہوا تو ہم سب سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ کلاڈینا نے یکایک گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی۔ ذہین کلاڈینا کو یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ آنے والا دستہ قرطاجنیوں کا نہیں بلکہ رومیوں کا تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ اس کے جانے کی وجہ وہ بولی تھی جس میں وہ لوگ بات کر رہے تھے۔ وہ لوگ کلاڈینا کی اپنی زبان میں بول رہے تھے، اور پھر اگلے لمحے کلاڈینا کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ پھر آواز سنائی دی، ارے دیکھو وہ رک گیا ہے۔ ہاں وہ رک گیا ہے۔ ایک اور آواز آئی، ہم میں سے ہی کوئی ہوگا۔ آج نہ جانے کتنے رومی ان ٹھنڈی چٹانوں پر بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ دیوتا غارت کرے ارمیندس کو جو ہمیں اس راستے سے لایا۔ کلاڈینا بڑے غور سے ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ نزدیک آ رہے تھے۔ ایک اور آواز آئی، ارمیندس تو غارت ہو چکا، اب تو وہ مر بھی چکا ہوگا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ زخمی حالت میں گھسٹتا ہوا پناہ کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے کلاڈینا کو پکارا، خبردار کون ہو تم؟ کلاڈینا خاموش ہو گئی۔ ایک بار پھر آواز ابھری، جواب دو نوجوان، کون ہو تم؟ رومی سپاہی یا کوئی اور؟ اب وہ بالکل نزدیک آ چکے تھے۔ کلاڈینا نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور گھوم کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں رومی ہوں۔ کیا تمہیں شکست ہوئی یا تمہارا لشکر کامیابی سے نکل آیا؟ کلاڈینا نے مزید کوئی جواب دینے کے بجائے نہایت بردبانہ لہجے میں سوالات کر دیے۔ دستے کے سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ گزرتے ہوئی رات، برفیلا موسم، غضب کی سردی اور خوفناک پہاڑی جنگل میں ایک اکیلی رومی دوشیزہ کیا کر رہی تھی؟ بگوڑے سپاہی حیران رہ گئے۔ بالآخر ایک گھڑ سوار نے 2 قدم آگے بڑھ کر کلاڈینا سے بات کی۔ جنگ تو ہوئی ہی نہیں، ارمیندس کی نادانی کی وجہ سے پورا رومی لشکر تنگ گھاٹی میں پھنس گیا۔ اوپر سے قرطاجنیوں کے پتھر بارش کی طرح برسے۔ جس کا جس طرف منہ آیا وہ اسی طرف کو بھاگ نکلا۔ لیکن تم کون ہو اور اس سمے ان ویرانوں میں کیا کر رہی ہو؟ کلاڈینا کو اندازہ ہوا تھا کہ ارمیندس کا لشکر بری طرح شکست کھا چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، میں ایک مرحوم رومی سردار کی بیٹی ہوں۔ کئی ماہ پہلے ایک جنگ میں برتھاس نے میرے خاندان کا خاتمہ کر دیا اور مجھے اپنا بندی بنا لیا۔ تب سے میں موقع کی تلاش میں تھی۔ کل کی جنگ میں مجھے بھاگنے کا موقع ملا اور میں نکل آئی۔ کیا تم کوئی سالار ہو؟ ہاں، میں 1000 سپاہیوں کا افسر ہوں۔ ارمیندس بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور میرے خیال میں اب تک وہ گرفتار یا قتل ہو گیا ہوگا۔ اس دستے میں میرے ساتھ اور بھی سالار ہیں۔ ہم 5 سالار اور 19 سپاہی ہیں۔ ہم اپنے بحری بیڑے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ساحل پر ہمارا منتظر ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اندھا کیا مانگتا 2 آنکھیں۔ کلاڈینا کو تو جیسے بھاگ کھل گئے۔ اسے اپنے ہی ہم وطن، اپنے ہی بھائی مل گئے تھے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 24۔ اس نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بھی تو روم جانا چاہتی ہوں۔ میرے لیے تو آپ لوگ دیوتا کے بھیجے ہوئے پمدود ہیں۔ ہمارا بحری بیڑا یہاں سے کتنا دور ہے؟ ہمیں کچھ خاص اندازہ نہیں۔ ہم تو سالاران جنگ ہیں۔ راستہ بتانے کے ماہرین تو شاید مارے گئے۔ ہم اندازے پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور البتہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ لشکر کی رفتار سے چلتے ہوئے جہازوں تک پہنچنے میں ہمیں 15 دن لگنے کا اندازہ بتایا گیا تھا، لیکن اب تو ہم تیزی سے سفر کریں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں 3 دن میں ساحل پر ہونا چاہیے۔ کلاڈینا کے چہرے پر ہلکی سی خوشی کی لہر نمودار ہوئی۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنی منزل کے نزدیک ہیں، لیکن افسوس کے بحری بیڑے کے لیے ہم بہت کم سوار ہوں گے۔ نہ جانے بحری بیڑے کا سالار ہم سے کس طرح پیش آئے۔ کلاڈینا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ رومی سالار نے اس کی تائید کی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں خاتون، لیکن اس شکست میں ہمارا کیا قصور؟ ہم پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگے، بلکہ ہم نے رومی سپاہ کے بہترین سپاہیوں کی جان بچائی ہے۔ امیر البحر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے مزید کچھ بھولے بھٹکے لوگ بھی ہم سے آ ملے۔
ہم نہ جانے کتنے سالوں سے قرطاجنہ سالار کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، اپنے گھر بار، اپنے بال بچوں اور ماں باپ کو دیکھے ہوئے ہمیں مدت بیت گئی ہے۔ کیا ہمیں ہماری قربانیوں کا یہی صلہ ملے گا؟ ہم ان پتھروں میں بننے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ہم ضرور اپنے گھروں کو جائیں گے۔ کچھ دیر تک بھگوڑے سپاہیوں اور کلاڈینا کے درمیان اسی طرح کی بات چیت ہوتی رہی، اور پھر ایک دوسرے کا اچھا خاصا تعارف حاصل کرنے کے بعد مفروروں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ کلاڈینا کے دل میں خدشہ تھا کہ اتنے زیادہ مردوں میں وہ اکیلی عورت کسی ستم کا شکار ہی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ہتھیار سوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ دن کی روشنی میں جب رومی سپاہیوں نے کلاڈینا کا حسن دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ عرصہ دراز سے گھروں سے نکلے ہوئے سپاہی کلاڈینا کی سڈول اور جوان بدن کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تو کلاڈینا کی چھٹی ہی اس خطرے کی گھنٹی بجانے لگی۔ لیکن دیوتاؤں کی کرپا سے کلاڈینا محفوظ رہی۔ 3-4 روز بعد جب ان کا قافلہ ساحل پر پہنچا تو ارمیندس کے استقبال میں آنے والے رومی انہیں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ارمیندس کا ہراول دستہ آ پہنچا ہے اور پیچھے پیچھے اس کا لشکر بھی آتا ہی ہوگا۔ رومی بحریہ کا سالار کوناڈس ساحلی چٹانوں پر کھڑا مسکراتی ہوئی نظروں سے آنے والوں کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ارمیندس کا لشکر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ وہ تو اپنی بہادر سپاہ کو میدان جنگ سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ کلاڈینا اور اس کے ساتھی پہلا دستہ تھے جو کوناڈس کے سامنے نمودار ہوئے، اور پھر جب کوناڈس کو حقیقت حال معلوم ہوئی تو وہ چکرا گیا۔ اس کے اوصال خطا ہو گئے۔ کبھی وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا اور کبھی افسوس سے سر ہلانے لگتا، کبھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کلاڈینا کو دیکھتا اور کبھی غصیلی نظروں سے رومی بھگوڑوں کو گھورنے لگتا، اور پھر اس نے نہایت زہریلے لہجے میں رومیوں سے کہا، تم لوگوں کو میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ بحری بیڑا خالی واپس جائے گا۔ روم میں بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قرطاجنہ سے جنگ تو درکنار، تم لوگ تو اپنے ہی ملک میں سے امن کے ساتھ اپنا لشکر نہیں گزار سکتے۔ ہاں، البتہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ اس کی کہانی تم سے الگ ہے۔ بحریہ کے سالار کی بات سن کر رومی بھگوڑے گرتے گرتے بچے۔ اس قدر طویل دکھ، درد اور مصائب کے بعد ان کے لیے سالار بحر کا ہی لہجہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی اور مارے خوف کے ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ تب کلاڈینا نے التجا کی، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ آج بھی روم کے وفادار ہیں۔ ارمیندس یقیناً مارا جا چکا ہے، جو دراصل قصوروار ہے۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس جانے دیا جائے۔ کوناڈس تو پہلے ہی کلاڈینا پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ کلاڈینا کے لہجے میں التجا دیکھ کر اس کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اس نے کہا، تم کہتی ہو تو میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ کوناڈس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان لوگوں کو سوار کرا دیا جائے۔ ہم ابھی یہاں کچھ دن رکیں گے، جیسے ان کے بیان کی تصدیق ہوئی میں کوئی دوسرا بھگوڑا دستہ وارد ہوا ہم چل دیں گے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانا چاہتا ہوں۔ کلاڈینا نے کوناڈس کے لہجے میں نرمی پیدا ہوتے دیکھی تو ایک بار پھر کہا، محترم سالار، آپ اپنی ذمہ داری ضرور نبھائیں اور ہمارے بیان کی تصدیق کے لیے یہاں ضرور رکیں، لیکن بعد میں آپ یہاں اپنے چند جہاز چھوڑ دیں۔ ہمارے بھٹکے ہوئے سپاہی وقفے وقفے سے پہنچتے رہیں گے، وہ سب مظلوم اور بے قصور ہیں۔ اگر آپ نے یہ ساحل خالی چھوڑ دیے تو ان کے پاس سمندر میں ڈوب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ کوناڈس نے پوری توجہ سے کلاڈینا کی بات سنی اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، یہ تم نے اچھا مشورہ دیا۔ میرا خیال ہے یہاں کچھ جہاز چھوڑ کر ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی تصدیق ہوتی ہے ہم چل پڑیں گے۔ بھگوڑے رومیوں کو دوسرے جہازوں میں بھیج دیا گیا، جبکہ کلاڈینا کو کوناڈس نے اپنے جہاز میں رکھ لیا۔ کوناڈس بنیادی طور پر حسن پرست تھا۔ اس کے جہاز پر پہلے بھی اس کی داشتائیں موجود تھیں۔ اس میں یہی ایک خرابی تھی کہ وہ عورت کا رسیہ تھا، وگرنہ سمندر میں وہ شکرے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی جوشیلی اور جذباتی طبیعت نے اسے ایک منفرد انسان بنا دیا تھا۔ بحری قزاق ہر کسی کے ساتھ ٹکرا جاتے، لیکن کوناڈس کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے۔ وہ خود کسی بحری قزاق سے کم نہیں تھا۔ اسے سمندر میں آوارہ جہازوں کو لوٹنا اچھا لگتا تھا۔ وہ کسی بحری قزاق کی طرح نکلتا اور یونانی سوداگروں کے جہاز لوٹ لیتا۔ کئی مرتبہ اس کی شکایتیں رومی دیبار تک پہنچی، لیکن رومی مجلس شورا میں اس کے طرفدار بہت تھے۔ اس کی بہادری اور کارناموں کا اتنا اثر تھا کہ رومی مجلس شورا اسے امیر البحر کے عہدے سے ہٹا نہ سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ قرطاجنہ والے کبھی رومی سرزمینوں پر اپنی فوجیں روانہ نہ کرتے اگر کوناڈس بحر روم میں اپنے دست درازیوں میں سے سوداگروں کو پریشان نہ کرتا۔ قرطاجنہ تجارتی شہر تھا اور اہل قرطاجنہ جنگیں پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ جنگوں سے ان کا کاروباری زندگی پر منفی اثر پڑتے تھے۔ لیکن جب قرطاجنہ کی مجلس عامہ کے سامنے بار بار ایک ہی قضیہ پیش کیا گیا کہ رومی بحری قزاقوں کے روپ میں قرطاجنہ کے آنے والے سوداگروں کے جہاز لوٹ لیتی ہے، تو مجلس قرطاجنہ مجبور ہو گئی کہ رومی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے اپنا فوجی روانہ کرے۔ گویا روم کا اصل نقصان کوناڈس نے ہی کیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا عمل تھا جس پر باریکی سے نظر ڈالنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا۔
کوناڈس نے سالہ سال میں قرطاجنیہ والوں کے کاروبار کو خراب کیا اور لاکھوں کا سامان روم کی طرف بھیجا۔ لاکھوں ٹیلنٹ چاندی اور سونے کی ڈلیاں دیکھ کر مجلس روم کا سارا غصہ اتر جاتا۔ اگر کوئی دانا شخص کوناڈس کی اس حرکت پر اعتراض بھی کرتا تو اسے خاموش کروا دیا جاتا۔ کوناڈس کی سالہ سال کے اس ظلم و ستم و زیادتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل قرطاج نے اس کی روم تھام کے لیے مجبور ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے سمندر میں چند گشتی جہاز بھیجے، لیکن کوناڈس بہت پھرتیلا تھا۔ وہ پل بھر میں قزاقوں کا روپ دھار لیتا اور پل میں رومی بحرے کا سالار دکھائی دینے لگتا۔ اس کے بیڑے میں ایسے جہاز بھی شامل تھے جنہیں بوقت ضرورت وہ قزاقیت کے لیے استعمال کرتا۔ ان پر کالا تیل اور چربی مل کر انہیں اور بھی بھیانک بنا دیا گیا تھا۔ جو ہی کوناڈس کی جاسوسی کشتی سے بتاتی کہ کوئی تجارتی جہاز یا کشتی بحر روم میں سے گزر رہا ہے تو کوناڈس قزاقوں کا روپ دھار لیتا۔ وہ ایک جہاز کے مقابلے میں ایک اور زیادہ کے مقابلے میں زیادہ لے کر نکلتا، شکرے کی طرح نمودار ہوتا اور اچانک جھپٹ پڑتا۔ سوداگروں کا سب معلومات لوٹ کر انہیں قتل کر دیتا اور ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیتا۔ لوٹا گیا سامان شہر روم کی طرف روانہ کر دیا جاتا اور جہازوں کو اپنی جنگی بیڑے کا حصہ بنا لیا جاتا۔ کئی سال پہلے جب اس نے امیر البحر کا عہدہ سنبھالا تو مجلس روما نے اسے صرف 30 جہازوں کا بیڑا دیا تھا، لیکن آج اس کے پاس بیڑے میں 230 جہازوں کا لشکر تھا۔ ان سالوں میں کوناڈس نے بحر روم پر اپنا قبضہ خوب مکمل کیا اور سمندر کے شکرا کا لقب پایا۔ وہ کئی سالوں سے گھر نہ گیا تھا۔ اس کی عیاشی کا ہر سامان اس کے ذاتی جہاز پر موجود تھا۔ ایک سے ایک حسین لڑکی ہمہ وقت اس کے جہاز پر موجود ہوتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ شراب اور ہر کھانے میں بھنا ہوا گوشت اس کی مرغوب تفریح تھی۔ سچ مچ وہ رومی بحریہ کا سالار نہیں بلکہ ایک خطرناک قزاق تھا۔ کوناڈس کی کارروائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل قرطاجنہ نے 2 فوجیں روانہ کی، ایک بری اور دوسری بحری۔ بری فوج کا سالار برتھاس تھا، جب تک رومیوں کو ناکو چنے چبوا چکا تھا۔ اس نے رومیوں کے ساتھ ہر وہ کام کیا جو کوناڈس نے قرطاجنیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے رومیوں کی سینکڑوں بستیاں لوٹی، لڑکیاں اغوا کی، فصلیں جلائیں اور پورے مشرقی روم میں ادھم مچا دیا۔ برتھاس کی کارروائی سے مجلس روما بوکھلا گئی اور انہوں نے آخری فیصلہ یہی کیا کہ برتھاس اپنی مختصر فوج کے ساتھ جو کرتا ہے کرے، وہ بڑے شہروں کی طرف کبھی رخ نہیں کرے گا۔ مضافاتی بستیوں میں جتنی لوٹ مار مچاتا ہے مچائے، اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے اور اپنی ساری فوج واپس بلا لی جائے۔ اس کے بدلے ایک بڑا لشکر قرطاجنہ بھیجا جائے جو قرطاجنہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ یہ تھا رومی مجلس کا آخری فیصلہ۔ برتھاس کو اس فیصلے کی خبر مل چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے ارمینڈس کی ناکہ بندی کی۔ رومی مجلس نے 70,000 سپاہیوں کی واپسی کے لیے امیر البحر کو حکم دیا کہ وہ اپنا بیڑا لے کر جائے اور بری سپاہ کو بھر لائے۔ رومی امیر البحر کوناڈس برقرفتاری سے اونچے ساحلوں کی طرف لپکا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ ارمینڈس کی فوج تباہ ہو چکی ہے۔ یہ تھا کوناڈس کا مکمل تعارف۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔